جاتا ہے جب وہ یہ جان لے کہ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے. ایک بار جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے میں اسلام کو مٹا دوں گا, اور مکے کی گلی میں وہ چل رہا ہوتا ہے, اس کا نام عمر بن خطاب اس وقت ہوتا ہے, اور تھوڑی دیر کے بعد وہ دوسری بار پیدا ہوتا ہے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے اور فاروق اعظم بن جاتا ہے, دنیا کو بتا دیتا ہے اسلام کیا ہے. یعنی تھوڑے سفر میں پتہ چل گیا. کسی بھی بے وقوف کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا ہے وہ بے وقوف ہے. حرکتیں بتاتی ہیں یہ آدمی مادرزاد بے وقوف ہے. کسی بھی جاہل کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا, حرکتوں سے پتہ چلتا ہے یہ جاہل ہے, ایلیٹیٹ پرسن ہے. یہ اس حساب کا جاہل ہے جس کے لیے کتابیں نہیں بنی. آپ میری بات سمجھیے, انسان دو بار پیدا ہوتا ہے. ایک بار تو ماں کے پیٹ سے, ایک بار تب پیدا ہوتا ہے جب وہ یہ جان لے کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے. کھانے کے لیے جانور بہت ہیں, پینے کے لیے جانور بہت ہیں, سونے کے لیے جانور بہت ہیں. مولا کائنات مولا علی ارشاد فرماتے زندگی ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ سفر کی جگہ ہے, آخرت ٹھہرنے کا مقام ہے. مولا علی فرماتے یہ حیات گزرگاہ ہے, ٹھہرنے کا مقام آخرت ہے. اقبال کہتا ہے موت تجدید مزاق زندگی کا نام ہے, موت کے پردے میں چھپا بیداری کا ایک پیام ہے. موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی, زندگی کی شام ہے صبح دوا میں زندگی. اقبال کہتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں انسان مر گیا, نہیں ذائقہ تبدیل ہوا, مگر ایسی زندگی مل گئی جس کی کبھی موت نہیں, جس کی کبھی موت نہیں. جانور بہت تھے اللہ کے پاس مگر تم کو پیدا کیا آزمائش کے لیے. مولا کائنات میں جو بلاغہ پڑھ رہا ہوں, مولا علی فرماتے ہیں یہ آزمائش جو ہے نا, یہ صبح بھی آزمائش ہے, شام بھی آزمائش ہے, رات بھی آزمائش ہے, نیند بھی آزمائش ہے, کھانا آزمائش, پینا آزمائش, بیوی آزمائش, بچے آزمائش, چلنا آزمائش, بیٹھنا آزمائش. فرماتے ہر دن آزمائش, نئی آزمائش. اور سنیں فرماتے آزمائش زندگی میں تب سخت ہو جاتی ہے جب انسان زندگی کو آسان سمجھنے لگتا ہے. وہ جب اس کو آزمائش نہیں سمجھتا, یعنی فجر کا وقت ہے, آدمی سو رہا ہے, سوتے سوتے اس کو اذان کی آواز آئی, اب ایمان کہہ رہا ہے اٹھو اور نماز پڑھ لو, آزمائش شروع ہے. نفس کہہ رہا ہے نہیں آرام کرو, ابھی سردی بہت ہے, باہر نکلو گے اور ٹھنڈے ہاتھ میں ٹھنڈا ہاتھ پانی میں ڈالو گے, گرم گرم اپنے ہاتھ, تو ایک دم تم کو جو ہے نا ٹھنڈ لگ سکتی ہے. وہ ڈرا رہا ہے, نفس ڈرا رہا ہے, مگر ایمان کہتا ہے اٹھ. اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو پیدا کیا, اس کے ساتھ اپنے دشمن نفس کو بھی پیدا کیا. اب آپ کا نفس اور میرا نفس, میرا بھی دشمن اللہ کے بھی دشمن, اور مجھے برقرار رہا ہے, بار بار کہہ رہا ہے کہ چل سو جا, مگر ایمان کہہ رہا ہے نہیں, اگر نماز قضا ہوئی تو پھر قضا ملے گی, ادا نہیں ملے گی. اس نے کہا سو جا. ایمان نے بلینکٹ پھینک دیا اور ایمان نے اس کو اٹھایا, اس کے ایمان نے اس سے وضو کروایا, اور وضو کروانے کے بعد مسجد لے کے آیا. جیسے ہی اس نے اللہ اکبر کہا ہے ویسے ہی فرشتوں نے آواز دے دی آج فلاں محلے میں فلاں شخص اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو گیا, اس نے اپنے نفس کو پچھاڑ دیا اور اپنے نفس پر غالب آ گیا. مگر ابھی وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کی آزمائش ختم ہے. نہیں, اس کے بعد اب وہ آیا ہے, ٹیبل پر بیٹھا ہے ناشتہ کرنے کے لیے. اب کھانا آزمائش ہے, زیادہ کھانا نہیں کھانا. خیر تھوڑا بہت ناشتہ کر کے گھر سے نکلا, اور جیسے نکلا تو بالکل روڈ پر اس نے دیکھا ایک لڑکی ہے, بڑی واہیات قسم کے بیہودہ کپڑے پہنے ہوئے لڑکی ہے. اس کے جسم پر کپڑے فٹنگ کے ہیں اور اس کا جسم ظاہر ہے. اس کی ایک نظر اس پر پڑی مگر اس نے پھر دوسری نظر جانے نہیں دی. اب نظر مطالبہ کر رہی ہے ایک بار اور دیکھ لے, ایک بار اور دیکھ لے, بڑی حسینہ ہے, حسن کا پیکر ہے, ایک مرتبہ دیکھ لے, اس کے جسم کو ایک مرتبہ نہار لے. مگر اس کا ایمان کہہ رہا ہے نانا نظر نہ اٹھانا, تیرے نبی کا فرمان ہے کہ صرف مل کے زنا نہیں ہوتا, فزیکل زنا نہیں ہوتا, آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے. بالکل نہیں اٹھنا, بالکل نہیں اٹھانا نظر. اب بار بار جھگڑا ہو رہا ہے. حضرت سیدنا جنید بغدادی سے پوچھا گیا نفس میں, توجہ, نفس میں اور شیطان میں فرق کیا ہے؟ توجہ کیجئے, میں کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہوں, دھیان سے سنیے, ذرا غور کیجئے. وہ کہتے ہیں پوچھے نفس میں اور شیطان میں کیا فرق ہے, یعنی یہ حملہ کس نے کیا ہے, نفس نے یا شیطان نے یہ حملہ؟ تو فرماتے اگر شیطان حملہ کر رہا ہے
ایک دو مرتبہ منع کرو گے پیچھے ہٹ جائے گا، مگر نفس ایسا کتا ہے جب تک اپنی مرضی کا گناہ کرا نہیں لیتا یہ بھونکتا رہتا ہے۔ جب یہ کہہ رہا ہے دیکھو اٹھاؤ نظر، مسلمان کہہ رہا ہے نہیں اٹھاؤں گا۔ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زنا کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، دل پسند کرتا ہے، نظر دل پسند کرتا ہے، اور شرمگاہ اس فعل بد کو کر جاتی ہے، اس نے نظر نہیں اٹھائی۔ نوجوان کیا سمجھتے ہیں ان کی آنکھیں یہ نہیں، یہ آنکھوں کے مالک آپ ہیں، نہ میں اپنی آنکھوں کا مالک، نہ آپ اپنی آنکھوں کے مالک، یہ آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب ایک ذرہ بولے گا تو کیا یہ آنکھیں قیامت کے دن نہیں بولیں گی؟ بتاؤ بولیں گی یا نہیں بولیں گی؟ قیامت کے دن اگر یہ کہہ دیں، اچھا اگر آپ کے باپ کے سامنے یہ پتہ چل جائے کہ آپ گندی تصویر دیکھتے ہو، گندی فلم دیکھتے ہو، تو شرمندگی نہیں ہوگی؟ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ مگر یہ آنکھیں میرے دوست تیری نہیں ہے، اس کا مالک تو اللہ ہے۔ قیامت کے دن ایک ایک چیز کی بات ہوگی تو آنکھیں بھی کہیں گی مالک تو نے دیو تو تھا، ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے آنکھیں دی تھی، مگر اس نے ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، حضور کا روزہ دیکھنے کے لیے، کعبہ دیکھنے کے لیے، مگر اس نے وہ نہیں دکھایا، اس نے تو واہیات چیزیں دکھائیں، اس نے تو گندی چیزیں دکھائیں، اس نے تو واہیات فلمیں دکھائیں۔ اس وقت میں کتنی شرمندگی ہوگی؟ بولو اگر اللہ کے سامنے، اس کے رسول کے سامنے یہ بات کھل جائے کہ ہم نے بدنگاہی کی ہے اور ہماری نگاہیں پاک نہیں ہیں۔ میرے غوث الاعظم فرماتے ہیں سب سے بڑی پاکیزگی نگاہ کی پاکیزگی ہے۔ اقبال کہتا ہے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایک صحابی رسول ہے، ان کا نام ہے عتبہ بن غزوان، ان کا مزار بصرہ میں ہے، میں نے حاضری کی ہے۔ وہ تلوار چلا رہے تھے، تلوار چلاتے چلاتے اس صحابی رسول نے اپنی آنکھ میں اپنی تلوار کی نوک ماری اور مار کے آنکھ کا گلہ نکال کے نیچے کو پھینک دیا، اور جب نیچے کو گرا آنکھوں سے خون کے لتڑے گرنے لگے، پوری آنکھ خون سے بھر گئی، ادھر سے آنسو۔ لوگوں نے کہا عتبہ شاید پاگل ہو گیا، بصرہ کی گرمی برداشت نہ کر سکا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے میں آگے بڑھا، میں نے کہا لوگ تم کو پاگل کہہ رہے ہیں، یہ تم نے اپنی آنکھ کیوں پھوڑ دی؟ کہنے لگے کہ اللہ کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے خوف سے۔ ابھی ایک لڑکی جا رہی تھی، اس پہ ایک نظر پڑی، ایک آنکھ پڑی، حضور کی حدیث یاد آئی جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں جہنم کی سلائیاں ڈالی جائیں گی۔ تو بس یہی سوچا کہ یہ میری آنکھیں مجھے رسوا نہ کر دیں، تو میں نے اپنی آنکھ نکال کے پھینک دی، تو کیا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ ابو موسیٰ اشعری نے اسے اپنے سینے سے لگایا، دونوں صحابی مل کے دونوں روئے آپس میں، کہتے ہیں اس کی ایک آنکھ سے آنسو اور ایک آنکھ سے خون گرتا تھا، اور وہ صحابی تھا۔ ہم لوگوں کے ایمانوں کو کیا ہو گیا؟ اتنی گندی گندی تصویریں، اتنی گندے گندے نظارے دیکھنے کے بعد بھی اگر ایمان زندہ ہوتا تو توبہ کا مطالبہ کرتا۔ اگر سنو بھوک اسے لگتی ہے جو زندہ ہو، ایمان اگر ہوگا اندر تو مطالبہ کرے گا کہ کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے، دلوں کے حال اتنے بگڑ کیوں گئے؟ صحابی رسول ہے عتبہ بن غزوان کہتے اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ ابو موسیٰ اشعری بولے اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، جو تیری یہ بات سن کے اللہ سے دعا کرے گا، توبہ کرے گا، اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا۔ مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر آج کوئی مر جائے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے نبی پاک نے ایک جگہ تیمم فرمایا، اور تیمم وضو سے پہلے، اور وضو کے لیے پانی وہاں 12 قدم دور ہے، حضور نے وضو کرنا تھا، سفر تھا، ایک جگہ فراغت حاصل کی، پھر تیمم کر لیا۔ حضرت عباس حضور کے چچا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پانی سامنے موجود ہے، اس کے باوجود یہ تیمم آپ کا سمجھ نہیں آیا یا رسول اللہ یہ حکمت؟ آپ نے فرمایا اے میرے چچا اصل میں بات یہ ہے مجھے اس پانی تک پہنچنے کی امید نہیں، اور میں اللہ کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہیں ہونا چاہتا، اس وجہ سے میں نے 12 قدم پہلے ہی تیمم کر لیا کہ اگر اس 12 قدم کے بیچ میں مجھے موت آئے تو محمد اللہ کی بارگاہ میں بے وضو حاضر نہ ہو۔ ہائے ہائے، حضور کو تو یہ بھی پتا ہے میں کب مروں گا اور
آپ کب مریں گے؟ مگر یہ بتائیے آخر کون سی ایسی بات ہے جو ہم سے گناہ پہ گناہ کرواتی جا رہی ہے، جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا؟ اے میرے دوست، یہ بتا تیری آنکھیں کتنی پاک ہے، بتا تیری تنہائی کتنی پاک ہے۔ سن، یہ میری بات دھیان رکھنا، امام غزالی فرماتے ہیں جس کا دل جتنا صاف ہوتا ہے وہ اتنا ہی قرآن پڑھتا ہے۔ آخر کیا بات ہے کہ آپ پڑھے ہوئے ہو، حافظ بھی ہو، انہیں کہہ رہا ہوں جو نہیں پڑھتے ان سے کہہ رہا ہوں، آخر وجہ کیا ہے کہ فیس بک پہ 3 گھنٹے دیکھ لیتے ہو، مگر 20-25 منٹ میں تم ایک سپارہ پڑھ سکتے ہو، ایک بھی قرآن کا سپارہ نہیں پڑھتے۔ بولو، تم قرآن کھول کے نہیں دیکھتے، تمہارا دل قرآن میں نہیں لگتا، اس کا مطلب دل اجڑ چکا ہے، اوپر کی باتیں رہ گئی ہیں۔ ایسی باتیں تو کوئی بھی کرتا ہے، جب دل میں یہ بات ہی نہیں آئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ 1 مہینے میں 60 قرآن ختم کرتے تھے۔ غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی 1 مہینے میں 60 قرآن ختم کرتے تھے۔ فرماتے ہیں غوث العظم، ایک بار میں مسجد میں چل رہا تھا، اچانک میرے نفس نے مجھ سے کہا آج تو آرام کر لے۔ فرماتے ہیں میں نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن پوری رات میں ختم کر دیا۔ اللہ اکبر! آخر کیا وجہ ہے؟ نیکیوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں ہم۔ وہ لڑکے کا اس کا نفس کہہ رہا ہے دیکھ لے دیکھ لے، مگر وہ کہہ رہا ہے میں آنکھوں کا زنا نہیں کروں گا۔ اس کو لڑکی نکل گئی اور اس نے شعر پڑھ دیا، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ اے میرے نوجوانوں، آج سے اپنی آنکھوں کو اتنا پاک کر لو کہ اگر تمہیں نوجوانی میں ہی موت آ جائے اور قبر میں جاؤ اور جب نبی کا دیدار ہو جائے تو تم آنکھ کے نیچے کو نہ جھکاؤ یہ سوچ کے کہ یا رسول اللہ کیسے دیکھوں، ابھی تو گندی تصویریں دیکھ کے آیا ہوں۔ ایسی پاک آنکھیں کر کے